السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم، مضمون اردو، سبق نمبر 6، لو آ گئی برسات۔ مصنف کا نام مجتبیٰ حسین۔ پہلی بات، عام طور پر 3 موسم مشہور ہیں: سردی، گرمی اور برسات۔ صحت و تندرستی کے لیے سردی کا موسم مشہور ہے، حالانکہ اس موسم میں سردی سے بچنے کے لیے ہم گرم کپڑوں میں دبکے رہتے ہیں۔ گرمی کے موسم کو عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا، تاہم طلباء کو گرمی کی چھٹیوں کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ کسانوں کے لیے بارش کا موسم بہت اہم ہے۔ بارش کے آتے ہی وہ بوائی کے کام میں جٹ جاتے ہیں۔ ہر موسم کے اپنے فوائد اور کچھ نقصانات ہیں۔ بتائیے آپ کو کون سا موسم پسند ہے؟ اس سبق میں بارش کے موسم کو کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ موسم اپنی پریشانیوں کے باوجود ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے۔ جان پہچان۔ بچوں، اس والے پیراگراف میں انشاءاللہ ہم مصنف کے متعلق تھوڑی معلومات حاصل کریں گے۔ مشہور مزاح نگار مجتبیٰ حسین 15 جولائی 1936 کو گلبرگہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم والد صاحب کی نگرانی میں گھر پر ہوئی۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے BA کیا۔ معاون مدیر کی حیثیت سے اخباروں میں ملازمت کی اور کالم بھی لکھے۔ ان کی طنزیہ و مزاحیہ مضامین، خاکوں اور سفر ناموں کے کئی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کی تخلیقات ہندی، انگریزی، روسی، جاپانی وغیرہ زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہے۔ حکومت ہند نے انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا ہے۔ قطع کلام، سفر لخت لخت، جاپان چلو جاپان چلو اور آدمی نامہ ان کی مشہور تصانیف ہے، یعنی وہ ان کی یہ مشہور کتابیں ہیں۔ لیجیے جناب، آ گئی برسات، لیکن ذرا ٹھہریے۔ برسات کے آنے کی اطلاع ہم کیوں دیں؟ برسات تو اپنی آمد کا اعلان خود کر دیتی ہے۔ آمد کا اعلان، آنے کا اعلان۔ یہی تو وہ موسم ہے جو اس شان سے آتا ہے کہ لگتا ہے کسی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ پہلے نقیب آوازیں لگائے گا۔ نقیب، بچوں آپ نے جو پہلے کہانیوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ کسی دربار کے اندر ایک آواز لگانے والا جو ہے وہ آواز لگاتا ہے، جسے نقیب کہا جاتا ہے۔ تو پہلے نقیب آوازیں لگائے گا، پھر توپوں کی سلامی ہوگی، اور تب کہیں بادشاہ سلامت جلوہ گر ہوں گے۔ جلوہ گر ہونا، ظاہر ہونا، موجود ہونا، آ جانا۔ دوسرے ملکوں کی برسات کی بات ہم نہیں کرتے، البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی برسات بڑی دلیر اور بہادر ہوتی ہے۔ دلیر اور بہادر یعنی ہمت والی، کیونکہ وہ دشمن پر غفلت میں حملہ نہیں کرتی۔ غفلت یعنی ایسے وقت میں جب جو ہے وہ تیار نہ ہو، غفلت میں حملہ نہیں کرتی، بلکہ اسے پہلے سے آگاہ کر دیتی ہے، یعنی اسے بتا دیتی ہے کہ لو ہم آ رہے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ دوسری یہ کہ ہماری برسات بڑی ذہین اور چالاک ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسی وقت آتی ہے جب آپ گھر سے باہر ہوں، اور جب آپ کے پاس چھتری بھی نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ ہماری برسات کافی پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اخبار میں موسم کا حال پڑھتی ہے اور پھر تردیدی بیان کے طور پر برستی ہے۔ بھلا بتائیے ایسا باضابطہ کردار کون سے موسم کا ہوتا ہے؟ دوسرے موسموں کو یہ حال ہوتا ہے کہ چوری چھپے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب تک ہم اخبار سے درجہ حرارت معلوم نہیں کر لیتے، تب تک نہ ہمیں سردی معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی۔ ایسے موسموں کو لے کر کیا کیجیے گا؟ سچا موسم تو وہی ہوتا ہے جو آئے تو بس سارے ماحول پر چھا جائے۔ وہ امڑ امڑ کر، گرج گرج کر برسنے والی بدلیاں
اور کڑک کڑک کر چمکنے والی بجلیاں جب آتی ہیں تو سارے ماحول پر چھا جاتی ہے۔ برسات کا موسم بڑی امیدوں والا موسم ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے اور کبھی رات کو گھن گرج کے ساتھ طوفانی برسات ہوتی تھی تو ہم ساری رات بستر میں پڑے پڑے اپنے دل میں اس امید کو پروان چڑھایا کرتے تھے کہ صبح جب ہم اسکول جائیں تو پتہ چلے کہ سارا اسکول طغیانی میں بہہ گیا۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر کچھ الفاظ آپ کے لیے نئے آئے ہیں۔ پروان، دیکھیے یہ والا لفظ، دل میں اس امید کو پروان چڑھایا کرتے تھے، یعنی اس امید کو بڑھاوا دیا کرتے تھے، اس امید کو پالا کرتے تھے کہ جب صبح ہم اسکول جائے تو پتہ چلے کہ سارا اسکول طغیانی میں، طغیانی کسے کہتے ہیں؟ جب سیلاب آتا ہے اور جو ہے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس موقع کو طغیانی کہا جاتا ہے، طغیانی میں بہہ گیا ہو۔ اسکول کے ساتھ ساتھ سارے ٹیچر بھی اپنی چھڑیوں سمیت بہہ گئے ہیں اور ساری کتابیں بھی بہہ گئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم امیدوں والی رات گزار کر اسکول پہنچتے تھے تو اسکول جوں کا توں کھڑا ہوتا تھا، جوں کا توں، جیسے کہ ویسا۔ مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ برسات ہمارے دل میں سینکڑوں امیدیں پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارے دل پر ہی کیا موقوف ہے۔ برسات کی آمد سے پہلے خود دھرتی کے سینے میں بھی بڑی امیدیں چھپی ہوتی ہیں جو بعد میں لاکھوں ننھے منھے ہرے بھرے پودوں کی شکل میں دھرتی کے سینے سے ابل پڑتی ہیں۔ برسات کے موسم کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہر آدمی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کوشش میں ہار جاتا ہے۔ سڑک پر جس کو دیکھیے وہ نہ صرف رین کوٹ میں بند ہوتا ہے بلکہ ایک عدد چھتری بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ایک عدد چھتری، دیکھیے یہاں پر لفظ آیا ہے ایک عدد چھتری، یعنی ایک چھتری اپنے ساتھ رکھتا ہے لیکن پھر بھی بھیگ جاتا ہے۔ برسات کے موسم کی ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی دوسرے آدمی کو پہچان نہیں پاتا کیونکہ سارے ہی لوگ رین کوٹوں، ٹوپیوں اور چھتریوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ہم مالک مکان سے اپنے گھر کی چھت کی شکایت کرنے ان کے گھر پہنچے اور وہ ہماری نظروں کے سامنے رین کوٹ میں چھپ کر گھر سے باہر نکل کر چلے گئے، اور بعد میں ان کی بیوی نے بتایا کہ ابھی جو صاحب آپ کے سامنے رین کوٹ اوڑھ کر گزرے وہ آپ کے مالک مکان ہی تو تھے۔ اس کا بدلہ ہم نے اکثر یوں لیا کہ جب مالک مکان ہم سے کرایہ مانگنے کے لیے گھر آتے ہیں تو ہم بھی رین کوٹ اوڑھ کر ان کی نگاہوں کے سامنے سے فاتحانہ گزر جاتے ہیں۔ فاتحانہ یعنی ایسا شخص جو کسی جنگ میں جیتا ہو اور فاتح ہو، جنگ میں فتح حاصل کی ہو۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے نہ صحیح، لیکن اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے میں کیا قباحت ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر ایک محاورہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ والا، ٹھیک ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے نہ صحیح، لیکن اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے میں کیا قباحت ہے، کیا برائی ہے۔ ہم نے ہر برسات میں مکان بدلنے کی پوری کوشش کی، لیکن پچھلی برسات کے ایک واقعے کے بعد ہم نے یہ کوشش ترک کر دی، چھوڑ دی۔ ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ ہوا یوں کہ ایک رات لگاتار دھواں دھار برسات ہوئی۔ دھواں دھار برسات ہونا یعنی بہت زیادہ برسات ہونا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے مکان کی چھت بھی ٹپکتی رہی۔ ہم ساری رات بھیگتے رہے۔ دوسرے دن ہم نے تہیہ کر لیا، یعنی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، ہم نے یہ طے کر لیا کہ اب مکان بدل کے رہیں گے۔ 100 مکان کی تلاش میں ایک محلے میں پہنچے۔ 100 مکان کی تلاش میں، اس کا مطلب یہ ہے تو ہم مکان کی تلاش میں ایک محلے میں پہنچے اور ایک
पनवाड़ी से पूछा। पनवाड़ी, पान की दुकान वाला जो होता है उसे पनवाड़ी कहा जाता है। पनवाड़ी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई मकान खाली है? वो बोला, बाबूजी एक मकान खाली तो था, मगर आपने यहाँ आने में पूरे 6 घंटों की ताख़ीर कर दी। ताख़ीर करना यानी देर लगाना, ताख़ीर कर दी। हमने पूछा, क्या वो मकान किराए पर उठ गया? इस पर वो बोला, नहीं बाबूजी, कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से अभी 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया। अगर आप 6 घंटे पहले आते तो आपको ज़रूर मिल जाता। इस वाक़े के बाद भला किसकी शामत आई है? शामत आना यानी किसका जो है वो बुरा वक्त आना, किसके ऊपर जो है वो मुसीबत का आना, शामत कहते हैं मुसीबत को। इस वाक़े के बाद भला किसकी शामत आई है कि वो नया मकान तलाश करे। लिहाजा अब हम बरसात की आमद से पहले खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की दवाओं का स्टॉक जमा कर लेते हैं और इस तरह इस छत का मुकाबला करते हैं। बरसात के मौसम की एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि इसमें नए नए समाजी ताल्लुक़ात और आपके नए नए दोस्त पैदा होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप बरसात में अपनी छतरी खोले सड़क पर चले जा रहे हैं कि अचानक एक साहब आपके साथ साथ चलने लगेंगे। थोड़ी देर बाद वो आपसे बहुत करीब आ जाएंगे। एक बार हमने एक शख्स को इसी तरह अपनी छतरी के नीचे पनाह दी। पनाह देना क्या मतलब है इसका? यानी सहारा देना। आदमी सूरज से न सिर्फ शरीफ लगता था बल्कि वज़ाक़ता से, वज़ाक़ता कहते हैं पहनने ओढ़ने को, जो कपड़े लिबास वगैरह जो उसके थे उसको, और उसका जो रहन सहन था उसके ताल्लुक़ से आदमी सूरज से न सिर्फ शरीफ लगता था बल्कि वज़ाक़ता से यूँ मालूम होता था कि उसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज़्ज़त बख्शी है। इसलिए हम काफ़ी दूर जाकर उसे घर तक छोड़ आए। इत्तेफाक से दूसरे दिन हमारी मुलाजिमत का इंटरव्यू था। मुलाजिमत, नौकरी। इंटरव्यू में पहुँचे तो देखा कि वही शख्स डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। कौन सा शख्स? जिसे मुसन्निफ़ ने अपनी छतरी में पनाह दी थी। उसने हमसे कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ ये कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारा इंतखाब हो चुका है। इंतखाब होना यानी तुमको चुन लिया गया है। हम जानते हैं कि इस मुलाजिमत के लिए हमारे पास एक ही क्वालिफ़िकेशन थी। क्वालिफ़िकेशन कहते हैं उन चीज़ों को जो उसके लिए ज़रूरी थी, और वो थी हमारी छतरी। बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा यानी जिधर उधर हर तरफ छतरियाँ ही छतरियाँ नज़र आने लगती है। मर्दों की छतरियाँ अलग होती हैं और ख़वातीन की अलग। खातून की जमा औरतों के लिए कहा जाता है। अगरचे अब मर्दों और औरतों के लिबास का फ़र्क मिटता जा रहा है, मगर खुदा का शुक्र है कि छतरियों के मामले में अभी जिन्स इतनी मशकूक नहीं हुई है। मशकूक यानी जिसके ऊपर शक न किया जाए, जिस पर शक किया जाए, ठीक है, तो इतनी मशकूक नहीं हुई है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि लिबास के मामले में औरतों और मर्दों के लिबास तो तकरीबन एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक छतरियों का ताल्लुक़ है तो दोनों की छतरियाँ अभी भी अलग अलग है। बरसात के मौसम की एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि इन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। किल्लत यानी कमी। बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है। कीचड़ आपको जहाँ बजा मिल जाएगा, यानी हर जगह मिल जाएगा। कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर से फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा कि बाज़ औक़ात न सिर्फ आपकी हड्डी टूट जाती है बल्कि 400-500 रुपये का सूट भी गारत हो जाता है। गारत होना यानी जो है उसका पूरी तरह से नुकसान हो जाना, गारत हो जाता है। यही वजह है कि लोग बड़े आला और नफीस सूट पहनकर, आला यानी बहुत ऊंचे दर्जे के, नफीस यानी बहुत साफ़ सुथरे, बहुत ही प्यारे सूट पहनकर कीचड़ पर से फिसलते हैं और घर जाकर आईने में अपनी सूरत देखते हैं। हमने बड़े बड़े शह सवारों को कीचड़ से फिसलते
دیکھا ہے شہ سوار جو بدقسمت حضرات کیچڑ پر سے پھسل کر اپنے کپڑے خراب نہیں کر پاتے، ان کے کپڑوں پر اب موٹریں کیچڑ اچھالتی پھرتی ہے کہ لو بھائی اداس کیوں ہوتے ہو، یہ لو کیچڑ، اور پھر شراب کے ساتھ آپ کا روم روم کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس طرح کے اور لیسن لے کر انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔